السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. آمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمدللہ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی مبارک نعمت عطا فرمائی کہ جن لوگوں کو ایمان کی نعمت گود میں ملی ہے اور ماں کے پیٹ سے ملی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہے۔ اللہ رب العزت اس کے صحیح حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے مانگا بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ تو وہی مناسبت سے ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 85 میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے خلاف چلتا ہے یا اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرے، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ لے کہ کامیابی کا دار و مدار، کامیابی کو پانا ہمارے اس دور میں اور ہم جس حالت میں ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا ہوگا، اسلام کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کو کھول کر دیکھنا ہوگا، اور جو اس کے علاوہ سے عمل کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے پھر وہ کتنی ہی ریاضتیں کر لے، نمازیں پڑھ لے، دعائیں کر لے، اگر وہ اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ کہ دین الہی کے سوا جو شخص کسی راستے پر چلے گا تو وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارا اس میں اگر حکم نہ ہو تو وہ کیا ہے، مردود ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال لائے جائیں گے، تو نماز آ کر کہیں گا کہ اللہ میں نماز ہوں، اللہ فرمائیں گے تو بھی بہت اچھی چیز ہے۔ صدقہ آئے گی، صدقہ کہیں گا کہ اللہ میں صدقہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو خیر ہے۔ روزہ آ کر کہیں گا کہ اللہ میں روزہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی بہتری پر ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے اعمال آتے جائیں گے اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے جائیں گے، سب کو یہی جواب ملتا جائے گا۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج تیرے ہی باعث میں پکڑوں گا اور تیری ہی وجہ سے میں انعام دوں گا۔ ہے جو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو جس اسلام کی شرط یہ ہے کہ اگر اسلام ہوگا تو یہ ساری چیزیں قبول ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، تو یہ چیزیں کس کی بنیاد پر قبول ہوں گی؟ اسلام کی بنیاد پر۔ اگر اس میں ہی ڈاواڈول ہے اور یہی صحیح نہیں ہے تو پھر آپ چاہے آپ کا ایمان لا الہ الا اللہ صحیح ہے، محمد الرسول اللہ میں کھوٹ ہے، تو پھر آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، چاہے آپ ہزاروں حج کر لے، صدقے کے پہاڑ لگا دے، سونے کا پہاڑ صدقہ کر دے، یا پھر روزوں کے جو ہے تو روزے سال بھر رکھے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایمان سب سے پہلے ایمان پر محنت شرط ہے۔ تو یہ جو 80 آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتانا مقصود تھا کہ عابد اور معبود، اور کیا ہے، معبود اور عبدیت کا تقاضا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہاں ولدیت کو، والد اور ولدیت کو اللہ تعالیٰ اسی کاٹ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ چیز ہے اور یہ ڈفرینٹ چیز ہے، اور معبود میں اور عبدیت میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ہمیں کس قسم کے جو ہے تو عابد بننا ہے، عبادت گزار بننا ہے، اللہ کے بندے بننا ہے۔ تو پچھلی آیتوں میں جس طرح گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 80 آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ لگایا گیا ہے، تہمت اور الزام لگایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی پاک اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ان آیتوں میں نفی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس میں ایکسپلین کیا ہے۔
सुबहान अल्लाह। फिर आगे अल्लाह ताला सूरह आल इमरान के और पारा नंबर 3 के आखिर में बता रहे हैं कि कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्न रसूल हक़्क़ु व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को कैसे हिदायत दे सकता है? कैफ़ यहदिल्लाहु, कैसे अल्लाह हिदायत दे सकता है उन लोगों को जो अपने ईमान लाने और रसूल की हक्कानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद काफिर हो जाए। तो अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह ताला ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास्त पर नहीं लेकर आता। उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति, और उनके लिए क्या जज़ा है, क्या सज़ा है कि अलैहिम लअनतुल्लाहि, अल्लाह की लानत है, वल मलाइका, और फरिश्तों की भी लानत है, वन्नास अजमाइन, तमाम लोगों की लानत है जो हक़ के ज़ाहिर होने के बावजूद गुमराही में पड़े हुए हो। बहुत सारे लोग कुरान को इसलिए खोलते हैं, सालों साल 20-20 साल उसका मुताला करते हैं कि कुरान से जो तो गलतियाँ निकाल कर जो है कुरान के ऊपर सर्च करें, कुरान के ऊपर तफसीर लिखें। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 20-20 साल के बावजूद भी एक आयत उनके अंदर नहीं उतरती है, और बहुत से मुखालिफत में कुरान को का मुताला शुरू करते हैं कि इसमें गलतियाँ निकाल कर नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम को और अल्लाह और उसके रसूल को छुटलाएँगे, और अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब फरमा देते हैं। तो सुभान अल्लाह, यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो लोगों पर हक ज़ाहिर हो चुका है, हक और बातिल ज़ाहिर हो चुका है, ईमान लाने के बाद रसूल की हक़ानियत और रोशन दलीलें आ जाने के बाद फिर कुफ़्र करे, यानी खुले तौर पर मुर्तद हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिसमें ये हमेशा पड़े रहेंगे, ना तो इनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा, ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में पड़े रहेंगे। लेकिन क्या फरमा रहे हैं आगे देखिए, इल्लल लज़ीना ताबू, लेकिन जो लोग तौबा कर लेते हैं, चलो मुगलते में हो गया या फिर गलती से हो गया और मुर्तद हो गए, काफिर हो गए, दीन से चले गए कोई वजह से, अब मिन बाद ज़ालिका व अस्लहू, लेकिन इसके बाद उन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह करके फिर से दीन में दाखिल हो गए, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक कि अल्लाह ताला क्या है, माफ़ फरमाने वाला और बख्शने वाला और मेहरबान है। जिस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी थे, अंसारी थे, तो पहले मुसलमान थे, मुर्तद होकर मुशरिकीन में जा मिले और फिर पछताने लगे कि अल्लाह मैंने ऐसा क्या कर लिया। बाद में रियलाइज हुआ, शैतान का बहकावा हुआ, उसके धोखे में आकर कर लिया। फिर बाद में रियलाइज हुआ, अपनी कौम से कहलवाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करो कि मेरी तौबा फिर भी कबूल हो सकती है कि मैंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया हूँ। इनके दरियाफ्त करने पर यह आयत उतरी, इसकी कौम से उसे कहलवा भेजा, वो फिर तौबा करके नए सिरे से मुसलमान होकर हाजिर हो गया। तो इस वक्त का इस्लाम जो है तो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है। एक रिवायत में कि हारिस बिन सुवैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, फिर अपनी कौम में मिल गया, इस्लाम से फिर गया। इसके बारे में यह आयत नाजिल हुई, इसकी कौम के एक शख्स ने यह आयत पढ़कर सुनाई, इसने इससे इसने इससे ज़्यादा सच्चा है। इसने कहा कि जहाँ तक मेरा ख़्याल है, अल्लाह ताला की कसम तू सच्चा है, अल्लाह ताला के नबी तो तुझसे बहुत ही ज़्यादा सच्चे हैं, अल्लाह ताला सब सच्चों से ज़्यादा सच्चा है। फिर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट आए और इस्लाम लाए और बहुत अच्छी तरीके से इस्लाम को निभाया। सुभान अल्लाह, यहदी मन यशा इला सिरातिम मुस्तकीम, है ना? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि बय्यिना से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक पर हुज्जत और दलीलों का बिल्कुल वाज़ेह हो जाना है। बस जो लोग ईमान लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत को मान चुके हैं, दलीलें देख चुके, फिर शिर्क के अंधेरों में जा छुपे, तो ये लोग मुस्तहिक़ हिदायत नहीं है।
ایسے لوگ جن کو پتا ہے قرآن واضح طور پر، اور آج کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور آج کہیں جانا نہیں ہے کہ کہیں وہی کا انتظار کرنا ہے، سارا کچھ نازل ہو چکا ہے، کامل اور اکمل دین ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اس کے باوجود اگر قیل و قال اور پھر شک و شبہات میں پڑے رہے تو پھر کیا ہوتا ہے دیکھیے، کیونکہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا، اللہ تعالیٰ نا انصاف لوگوں کی رہبری نہیں کرتا، انہیں اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اس کی مخلوق بھی، اور یہ لعنت دائمی ہے، نہ تو کسی وقت ان کے عذابوں میں تخفیف ہوں گی، کوئی کمی نہیں ہوں گی۔ اور پھر اپنا لطف و احسان، رافت و رحم بیان فرماتا ہے کہ اس بدترین جرم کرنے کے بعد بھی جو میری طرف جھکے اور اپنے بدعمالیوں کی اصلاح کر لے تو میں اس کو پھر بھی درگزر کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت دکھا رہے ہیں، اپنا احسان، اپنا کرم، اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ کیا ہے اللہ فرما رہے ہیں۔ لیکن آگے دیکھیے یہ آیت نمبر ہے 90، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کفر کرے، پھر کفر میں بڑھ جائے، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ گمراہ ہونے والے لوگ ہیں، گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے، گمراہ کن لوگ ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما هم من ناصرین۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک ہاں جو لوگ کفر کرے اور مرتے دم تک کافر رہے، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا فدیہ کر دے، ہاں زمین بھر کے سونا فدیہ کر دے، تو اللہ فرما رہے ہیں میں ہی تو ہوں کہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، میں قبول نہیں کروں گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ نزا کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، کہ انسان پوری زندگی جان جان کر نافرمانی کرے، مغالطے میں یا پھر آ، علم نہ ہونے کے بعد کرے تو وہ بات الگ ہے، لیکن جاننے کے باوجود ایمان کے بعد کفر کرنے والوں کو، پھر اسی کفر پر مرنے والوں کو پروردگار عالم ڈرا رہا ہے کہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جیسے ایک جگہ ہے کہ وَلَيْسَتُ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، آخر دم تک یعنی موت کے وقت تک گناہوں میں مبتلا رہنے والے موت کو دیکھ کر جو توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قبول نہیں ہوگی۔ موت کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ رہے کہ اب مرض لاحق ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، کینسر جیسا مرض ہے یا پھر کوئی ایسا لا علاج بیماری ہے جس کے بعد ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اب تب توبہ کر رہے ہیں۔ پچھلی ساری زندگیاں جو ہے تو لوگ اللہ کی نافرمانی میں گزارے، اسلام کے خلاف گزر رہی ہے، اور پھر بعد میں توبہ کر رہے ہیں، اور یہی یہاں کے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ یہی لوگ وہ ہے جو راہ حق سے پھٹک کر باطل پر لگ گئے ہیں، ایمان بھی ان کے دلوں میں صحیح طور پر نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ مسلمان ہوئے پھر مرتد ہو گئے، پھر اسلام لائے، پھر مرتد ہو گئے، پھر اپنی قوم کے پاس آدمی بھیج کر پوچھوایا کہ کیا اب میں ہماری توبہ قبول ہے؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کہ کفر پر مرنے والوں کی کوئی نیکی قبول نہیں، اگر جس نے زمین بھر کا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جو بڑا مہمان نواز، غلام آزاد کرنے والا، کھانا پینے دینے والا شخص تھا، کیا اسے اس کی یہ نیکی کام آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین نہیں کہا، یعنی اے میرے رب میری خطاؤں کو قیامت کے دن بخش دے۔ جس طرح اس کے خیرات نامقبول ہے، اسی طرح فدیہ اور معاوضہ بھی نامقبول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص ہے جس کے پاس ایمان اور اسلام نہیں ہے، جس نے اپنے توبہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، اور وہ اپنی
اس پر ڈٹا رہا، اس کے باوجود اس کے اندر نیکیاں ہیں، مہمان نواز ہے، غلاموں کو آزاد کرتا ہے، لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو پھر جنت نہیں ملنے والی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ایسے اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں بہت کچھ دے دیتے ہیں، ان کی نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتے، تو اللہ اگر وہ اس کے اندر وہ نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھرپور بھرپائی کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے۔ دوسری جگہ ہے کہ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ، اس سے نہ بدلہ مقبول نہ ان کی سفارش کا نفع۔ فرمایا لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ خرید و فروخت نہ مودت اور محبت کام آئیں گی۔ ایک جگہ ارشاد ہے اگر کافروں کے پاس زمین میں جو کچھ ہے یا یہ ہو اتنا ہی یا پھر اور بھی ہو، سب کو قیامت کے عذابوں کے بدلے فدیہ دے دے تو نامقبول ہوگا۔ آخرت میں اتنا کچھ بھی دے دے کہ اللہ میں یہ سب کچھ دے دیتا ہوں تو قابل قبول نہیں ہے، ان تکلیف والے المناک عذابوں کو سہنا ہی پڑے گا۔ پھر فرماتے ہیں پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے کفار کو کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی، اگرچہ وہ بڑے نیک اور نہایت خرچ کرنے والے ہو، اگرچہ زمین بھر بھر کر سونا راہ الہی میں لٹائے، یا پہاڑوں اور ٹیلوں کی زمین اور ریت اور نرم زمین، سخت زمین، خشکی والی تری والی کے ہم وزن سونا عذابوں کے بدلے دینا چاہے تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو اس سب کو ان سزاؤں کے بدلے اپنے فدیے میں دے ڈالے گا؟ وہ کہیں گا کہ ہاں، تو جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا میں نے تجھ سے بنسبت اس کے بہت کچھ کم چاہا تھا، میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تو بغیر شرک کیے رہا نہیں، تجھے رہا نہیں گیا بغیر شرک کیے کہ میں تو نہیں چاہتا کہ تو جو ہے تو زمین بھر کے جو زمین میں ہے، جو کچھ زمین کے آس پاس اطراف میں ہے سارا کچھ میں دے دوں اور تو صدقہ کر ڈالے اس کے فدیے میں کہ تو نے شرک کیا تھا، کل قیامت کے دن اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے کہ میں نے تجھ سے بہت چھوٹی سی چیز مانگی تھی کہ تو میری ذات میں کسی کو شریک مت کرنا، اور کب مانگی تھی؟ یہ عہد الست ہو چکا ہے جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں ہماری روحیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہو تم نے کیسی جگہ پائی؟ وہ جواب دے گا اے اللہ بہت ہی بہتر۔ اللہ فرمائے گا اچھا اور کچھ مانگنا ہو تو مانگو، جو دل میں تمنا ہو کہو۔ یہ کہے گا باری تعالیٰ میری صرف یہی تمنا ہے، میرا ایک ہی سوال ہے کہ مجھے دنیا میں پھر سے بھیج دیا جائے۔ اب جنتی کہیں گا کہ اللہ میری ایک ہی جو تو خواہش رہ گئی ہے کہ مجھے دنیا میں پھر سے بھیج دیا جائے، اور میں جا کر وہاں کیا کروں گا؟ دیکھیے آگے کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، 10 مرتبہ مجھے جو ہے تم زندگی ملے اور 10 مرتبہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ یہ کس کی خواہش رہیں گی؟ ایک شہید کی خواہش، ایک جنتی کی خواہش رہیں گی کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے اور میں اس طریقے سے جو تو اللہ کے راستے میں شہید ہوں، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبے دیکھ چکا ہے۔ اسی طرح ایک جہنمی کو بلایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ تو جہنمی کیا کہے گا؟ تو وہ جہنم میں کہ بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا اے اللہ بہت ہی بری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ساری زمین بھر کا سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا ہاں باری تعالیٰ۔ اس وقت جناب باری تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تجھ سے طلب کی تھی، لیکن تو نے تو اس سے بھی نہ کیا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میری ذات میں کسی کو شریک مت کرنا، اور چنانچہ وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ پس یہاں بھی فرمایا کہ ان کے تکلیف دہ عذاب ہیں،
اور کوئی ایسا نہیں جو ان کے عذابوں سے اپنے آپ کو چھڑا سکے یا کوئی ان کی کسی طریقے کی مدد کر سکے۔ اللہم احفظنا منہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، اسلام کی، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہمیں بنایا ہے پیدائشی، اللہ رب العزت واقعی میں ہمیں کام کا مسلمان بنائے، صرف نام کا مسلمان نہ بنائے۔ ہمارے اعمال سے، ہمارے افعال سے، ہمارے زندگی کے ہر شعبے سے اللہ تعالیٰ اسلام کو ظاہر فرمائے، دین کو ظاہر فرمائے، دین پر چلنا آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی نحوست سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم نے شرک اتنی بدترین آیتیں، 80 آیت جو سورہ آل عمران کی پہلی آیت سے شروع ہوئی ہے، اب تک تقریباً الحمدللہ ہم نے 90 آیات دیکھی، 91 آیت دیکھی ہے، اور اب انشاءاللہ العزیز ہم کل اسٹارٹ کریں گے پارہ نمبر 4، لا تنالوا البر حتی تنفقوا، انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف شرک سے بچنے کی دعوت دی ہے۔ تو یہ شرک اتنی بدترین گناہ ہے کہ ہم سارے اعمال بھی کر لیں اور زندگی میں اگر شرک شامل ہے، اللہ کی ذات کا صحیح یقین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، تو ہے نا توحید اور رسالت ہماری صحیح نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح نہیں ہے، تو ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہے، اگرچہ کہ ہم نے اتنی ساری آیتیں دیکھ چکے ہیں کہ پوری دنیا وہ اس فدیے میں لٹا دے کہ میں نے شرک کیا تھا اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کل قیامت کے دن اور دنیا میں معافی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ چاہے ہم سے چھوٹے موٹے کسی قسم کے شرک ہو رہے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے اس کی توبہ کر لیا کرے، اور ہم یہ سوچا کرے اور روزانہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، ہے نا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قابل قبول بنائے اور اللہ رب العزت اس سے پسند فرمائے، اور یہ دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کی کلاس میں آگے دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔